لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الرحیم باب مکث الامام فی مصلاہ بعد السلام وقال لنا آدم حدثنا شعبہ عن ایوب عن رافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه لا يتطوع الامام في مكان ولم يصح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے سلام پھیرنے کے بعد امام اس جگہ پر ٹھہرے جہاں پر اس نے نماز پڑھائی، مصلی میں جہاں پر نماز پڑھائی گئی وہاں پر امام کا رکنا سلام پھیرنے کے بعد۔ پچھلے باب میں مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ سلام پھیر کر امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے ایک چیز۔ اب یہاں یہ ہے کہ دعا کے بعد امام اپنی جس جگہ پر اس نے فرض نماز پڑھائی وہاں پر بیٹھے یا پیچھے چلا جائے، سائڈ پہ کسی جگہ چلا جائے، وہاں جا کر نماز وغیرہ پڑھے، نوافل سنتیں، اس مسئلے کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ پر نماز پڑھتے یعنی فرض نماز پڑھاتے اسی جگہ پر نفل بھی پڑھتے، اور یہی کام قاسم بھی کرتے۔ یہ جو قاسم ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے مرفوعاً، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لا یتطوع الامام فی مکانہ، جس جگہ پر امام نماز پڑھائے وہاں پر نوافل نہ پڑھے۔ آگے امام بخاری نے کہا ولم یصح، لیکن ابو ہریرہ والی یہ بات صحیح نہیں، امام بخاری نے اپنی رائے یہاں پر دی۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جس جگہ پر فرض نماز پڑھی ہے وہاں پر ہی امام رکا رہے، یا یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں سے بہتر معاملہ کون سا ہے، اسی جگہ پر نوافل پڑھے جائیں یا امام دوسری جگہ جا کر نوافل پڑھے۔ اس مسئلے میں بہترین بات تو یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ امام جماعت کروانے کے بعد اپنے مصلی پہ نماز نہ پڑھے، اگر پیچھے جانے کا راستہ ہو یا سائڈ پہ کوئی جگہ خالی ہو تو وہاں جا کر سنتیں پڑھ لے، یا خود اپنے مصلی سے ہٹ کر تھوڑی سی سائڈ پر جگہ ہو تو وہاں پر پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے امام بھی نوافل پڑھ رہا ہوگا یا سنتیں پڑھ رہا ہوگا، تو دیکھنے والے لوگوں کو اشتباہ لائق ہو جاتا ہے کہ شاید ابھی جماعت ہو رہی ہے۔ اس اشتباہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات ویسے بھی مستحب اور بہتر یہی ہے کہ جہاں پر فرض پڑھے جائیں وہاں سے ہٹ کر نوافل پڑھے جائیں۔ جیسے نمازیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو اور اس کے بعد نمازی دعا کے بعد بکھر جائیں اور الگ الگ ہو کر سنتیں اور نوافل پڑھیں، تاکہ باہر سے آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جماعت ہو گئی ہے، جماعت ہونے کے بعد لوگ ادھر ادھر سنتیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابن عمر کا عمل بھی موجود ہے کہ وہ اسی جگہ پڑھتے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر پڑھتے ہوں گے، یہ بھی ان کا عمل ہے۔ اگر کوئی امام اپنے مصلی پہ ہی سنتیں اور نوافل پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اور بے شک پڑھے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے
کہ جو مسجد کی منتظمہ کمیٹی ہوتی ہے اس نے امام صاحب کو پابند کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی فرض نماز کے بعد آپ نے وہیں مصلے پہ ہی سنتیں پڑھنی ہیں اور نوافل پڑھنے ہیں اور وہیں آپ نے بیٹھنا ہے، جب تک سارے نمازی نہ نکل گئے آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ تو وہ بیچارے امام صاحب اس وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض امام لالچی ہوتے ہیں، وہ نماز کے بعد مصلے پہ وہاں ٹیڑھے ہو کر نفل شفل پڑھتے ہیں تاکہ شاید کسی نمازی کے دل میں رحم آ جائے تو چلتے ہوئے میری جیب میں کچھ پیسے جیسے ڈال جائے اور مجھے جو ہے نا میری خدمت کرے۔ تو وہ خدمت کرانے کے چکر میں بھی بعض دفعہ بعض امام یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ نیت ہو تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کون بات کر رہا ہے پیچھے؟ اس کو دیکھیں نا، یہ کون ہے جو ادھر ٹور ٹور کر رہا ہے؟ ان کو سمجھاؤ نا ذرا۔ تو اب اگر اس نیت سے وہاں نفل کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے سنتیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھا ہے تو پھر تو صحیح ہے، اور اس نیت سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہ پڑھا جائے پیچھے جا کر پڑھے پھر بھی صحیح ہے، چونکہ ہمارے عمل میں یہ بات غالب ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جو عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہو زندگی میں اس کو دہرانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے معمول جو روزانہ کے حساب سے ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ خلاف معمول بھی کچھ عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، تو وہ جو خلاف معمول عمل ہوں وہ بھی کرنے چاہیے۔ اس لیے کرنے چاہیے کہ تاکہ ہمارے وجود سے کل قیامت والے دن نکلے ہوئے اعمال ہر ایک صحابی کے عمل سے مشابہت رکھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا وہ عمل قبول بھی ہوگا اور اس میں اللہ تعالی ہمیں نسبت بھی عطا فرمائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے نسبت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں اپنی زندگی کا، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ اکرام نے کیا، رسول اللہ اور صحابہ اکرام کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر ان کی نقل میں یا ان کی اتباع میں امتی عمل کرے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں کبھی بھی مردود نہیں ہوتا، وہ مقبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے عمل سیکھا اور رسول اللہ کو دیکھ کر عمل کیا۔ کسی صحابی نے زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جو رسول اللہ کو دیکھے بغیر کیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان دین پر عمل کرتے تھے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے سجدے، ان کی عبادات، ان کے صدقہ خیرات، ان کے جہاد، تو اللہ رب العالمین ان کے ان عبادات پر رشک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہا کرتے تھے اللہ رب العالمین کہ واہ محمد تیرے شاگردوں کے کیا کہنے، ان کے سجدے کتنے کمال کے، ان کا جہاد کتنے کمال کا، ان کا ذکر کتنے کمال کا، ان کے صدقے کتنے کمال کے۔ تو اللہ صحابہ اکرام کے عمل پر فخر کیا کرتا تھا، اور ہمارے سجدے اور ہماری نمازیں اور ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ اگر ہم اس میں صحابہ اکرام کی نقل اتاریں گے، ان کی اتباع کریں گے جیسے جیسے وہ انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا، تو ان صحابہ اکرام کی عبادات اور اعمال پر اللہ رشک کرتے ہوئے ان کی نسبت کی وجہ سے ہماری عبادات بھی قبول ہو جائیں گے۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا زہری عن الہند۔ اب یہ ہند بنت حارث ہے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ یہ ہند بنت الحارث حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ان کی شاگردہ ہیں، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ یسیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پر رکے رہتے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکتے، وہ جو تھوڑی دیر رکنا ہے وہ یہی ہے کہ سلام پھیرنا اور تھوڑی دیر رکے رہنا، اس میں وہ دعائیں جیسے میں نے بتائی تھی پچھلے ابواب میں، وہ دعائیں پڑھنی ہے یا دعا کرنی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے یا دعا کرتے تھے، اور اسی دوران چونکہ عورتیں بھی اپنے گھروں تک چلی جاتی تھیں، یہ اس کا دو فائدے ہو جاتے تھے۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکتے تھے. تو اتنی دیر رکنا بھی سنت ہے، اور اس کے بعد پھر جگہ ہٹا کر جا کر نوافل یا سنتیں پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے. باب من صلی بالناس فذکر حاجتہ فتخطاہم. اس باب میں امام بخاری اتنی بات بیان کریں گے کہ وہ آدمی جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اس کو یاد آ گئی، کوئی اپنے کسی کام کی یاد آ گئی، اب وہ پیچھے آ رہا ہے، فتخطاہم، پس وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا پیچھے آئے. تو امام بخاری یہ باب قائم کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھائے، پیچھے صفیں ہوں اور صفیں بے شک اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، امام لوگوں کی کندھوں کو پھلانگتا ہوا پیچھے جا سکتا ہے اور اس کا جانا جائز ہے اگر اس کو کوئی ضروری کام پیش آ جائے. تو اس کی وجہ کیا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لمبی صفیں ہوتی ہیں کہ امام کے لیے راستہ خالی کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ نمازی بیٹھے رہیں، صرف جو دو نمازی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کے کندھوں کو تھوڑا سا وقفہ ڈال دیں تاکہ امام صاحب ان کے کندھوں کو پھلانگ کر جائیں. ویسے امام صاحب جس نمازی کے کندھے کو پھلانگ کر جائیں گے وہ خوش قسمت آدمی ہوگا. اس کو کوشش کرنی چاہیے مقتدیوں کو کہ امام صاحب میرے اوپر سے گزر کر جائیں تاکہ برکتیں اس کو ملیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے حدیث میں بتا رہا ہوں. بعض جو انگریز ٹائپ نمازی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی کتنا غلط کام کر دیا، اور بعض بہت صوفی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی امام صاحب کو صبر نہیں ہو سکتا تھا، کوئی پیشاب زیادہ ہوا تھا جو پیچھے بھاگ رہے تھے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بعض مسائل ہوتے ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں حدیث بیان کی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صلیت وراء النبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی مدینہ میں نماز عصر، بالمدینۃ العصر، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز عصر پڑھی مدینہ میں. فقام مسریان، حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد فسلم، آپ نے سلام پھیرا. فقام مسریان، سلام پھیرتے ہی فوراً جلدی سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے ساتھ فتخطى رقاب الناس الی بعض حجر نسائہ، لوگوں کی رقاب، آپ کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے رسول اللہ پیچھے گئے اور اپنی ایک زوجہ کے گھر میں چلے گئے، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر میں گئے. ففزع الناس من سرعته، سارے کے سارے صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے کہ آج رسول اللہ نے یہ کیا کر دیا کہ سلام پھیرتے ہی آج دعا بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں پڑھی اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. سب نے دیکھا کہاں جا رہے ہیں، تو وہ اپنی ایک زوجہ کے گھر چلے گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے. فخرج علیہم، واپس صحابہ اکرام کے پاس آئے. فرآ، حضور علیہ السلام نے دیکھا انہم قد عجبوا من سرعتہ، کہ صحابہ اکرام تو بڑی تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ آج رسول اللہ کیوں جلدی میں ہیں. حضور نے بھانپ لیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ذرا توجہ کرو. فقال، حضور نے فرمایا ذکرت شیئا من طبر عندنا، مجھے اصل میں یاد آ گئی تھی کہ سونے کی ایک ڈلی میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی جو رہ گئی تھی. فکرہت، تو میں نے ناپسند سمجھا کہ وہ میرے گھر میں پڑی رہے اور میں نے اس کو تقسیم نہیں کیا. میں اپنے گھر میں اس کو رکھنا ناپسند کر رہا تھا. نماز کے دوران مجھے یاد آئی تو اس لیے میں بھاگتا ہوا گیا، جا کر وہ لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے تقسیم کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز میں یہ بات یاد آ گئی. ایک مسئلہ ذرا غور سے سمجھ لیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیں باتیں یاد آتی ہیں تو پتہ نہیں ہماری نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں. تو اس آدمی کی نماز بالکل ہو جاتی ہے جس کو نماز میں باتیں یاد آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو بھی نماز میں ہی سونے کی یاد آئی تھی. تو نماز میں کئی باتوں کا یاد آ جانا یہ نماز کے قبولیت کی علامت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کامل طرح متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور سکینہ اس کے وجود کو گھیر لیتی ہے. جب سکینہ اور وجود گھیر لیتی ہے تو جسم اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور اس وقت اس کو بھولی بسری باتیں بھی یاد آتی ہیں. بھولتا تب ہی ہے کہ جب انسان کا جسم اپنی اصلی حالت سے متغیر ہو جاتا ہے، یا تو پریشانیوں کا عمل دخل ہوتا ہے یا شیطان کا تصرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے. اور زیادہ تر چونکہ بھولانا شیطان کی علامت ہوتی ہے، شیطان بندے کو باتیں بھلا دیتا ہے. نماز میں شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ شیطان کا تصرف ختم ہوتا ہے، باتیں یاد آ جاتی ہیں.
اور باتیں جب یاد آتی ہیں تو بندہ ان کی طرف توجہ نہ دے، البتہ نماز سے فارغ ہوتے ہی کاغذ قلم لے کر لکھ لیا کرے کہ کیا کیا بات مجھے یاد آئی، تاکہ وہ بات میں پھر نہ بھول جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آئی اور حضور علیہ السلام پیچھے گئے۔ اور اگر یہ رسول اللہ نے اس لیے ایسا کیا، ورنہ صحابہ کرام کو کہہ دیتے بھائی راستہ خالی کرو، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ حضور نے بتلایا کہ تاکہ میری امت میں نمازی ہوں گے اور کبھی امام کو پیچھے جانا بھی پڑے گا، تو امام کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ جگہ نہ بنوائے مقتدیوں کے رقاب کو پھلانگتا ہوا پیچھے جائے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہوگی، اور مقتدیوں کا بھی کام یہی ہے کہ وہ اس سنت پر امام صاحب کو عمل کرنے دیں، اور ایک دم سے آگے اٹھیں نہ، بلکہ بس تھوڑا سا یوں سائڈ رکھیں تاکہ وہ گزرتے چلا جائے۔ بعض دفعہ اگر امام صاحب یوں پیچھے جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں جی ہماری نماز ہی خراب کروا دی، دیکھو اتنے بڑے مولانا تھے اور ہماری نماز ہی خراب کروا دی۔ حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ بھی بتایا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا، کہاں سے گزرنا منع ہے؟ جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے۔ نمازی کے پاؤں سے لے کر اس کے سجدے کرنے والی جگہ تک اس کے درمیان سے گزرنا منع ہے۔ جہاں پہ وہ سجدہ کرتا ہے اس سے آگے جتنی بھی جگہ خالی ہے کہیں سے بھی گزر جاؤ، نمازی کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، جس کی عام حالت یہی ہے کہ ایک صف۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے یہ تقریباً 3.5 فٹ جگہ بنتی ہے جہاں وہ سجدہ کرتا ہے۔ سجدے سے آگے بے شک کوئی چیز نہ رکھی ہوئی ہو، آرام سے نمازی کو گزر جانا چاہیے، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آگے سے گزر گیا، بھائی گزر گیا تو کیا ہوا؟ تمہاری سجدے والی جگہ سے تو نہیں گزرا نا، وہ اس سے آگے سے گزر رہا ہے، اس سے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیں، یوں نماز پڑھ رہا ہے اور یہاں سے ایک آدمی اس کی طرف منہ کر کے اس کی سائڈ سے یوں جاتا ہے تو اس سے بھی نماز کے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یوں مرور منع ہے، یوں نہیں منع اگر وہ یوں نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہے تو اس کی پیٹھ اس نمازی کی طرف ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اگلے بندے کا چہرہ نمازی کی طرف ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پہ نہ یہ گناہگار ہوتا ہے نہ وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اگر یہ یہاں سے اٹھ کر نمازی کے یوں برابر سے پیچھے چلا جائے تو تب بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یوں گزرنا صحیح ہے۔ اور چونکہ مسجدوں میں ویسے بھی ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اور وہاں سے گزرنا چاہیے۔ اور اگر پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، یہ گزرنے والا دونوں کے کندھوں کو پھلانگ کر کسی ایمرجنسی کی صورت میں جا رہا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عادت نہیں بنانی چاہیے، اگر عادت بنائیں گے تو پھر غلط بات ہے۔ ضرورت کی بنا پر جا سکتا ہے، امام صاحب بھی جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا مقتدی بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں سونے کی ایک ڈلیا پڑی ہوئی تھی، تو حضور نے نماز میں یاد جب آئی تو بھاگ کر جا کر لائی کہ میں محمد اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرے گھر میں رہی تو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی، گھٹن سی ہو رہی تھی۔ یہاں سے یہ عمل کر کے رسول اللہ نے سرمایہ داری نظام کا کلا کما کیا۔ یہ جو ہمارے لوگ گھروں میں چھپا چھپا کر سونے چاندیاں اور پیسے اور بینکوں میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ سرمایہ داری نظام سے متاثر ہیں، یہ شیطانی نظام سے متاثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ رہے ہی نہ، جو اللہ نے دیا ہے وہ آتا رہے اور جاتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فقیر تھے، اور فقیر با ایمانہ نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے کچھ دیا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو فقر میں رکھتے تھے، اضطراری نہیں تھا۔ اپنے آپ کو فقر میں رکھ کر حضور فرماتے تھے کہ الفقر فخری، میں محمد اپنے گھر میں کچھ نہ رکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو نبوت کے علوم بانٹنے آیا ہوں، نبوت کا خزانہ بانٹنے آیا ہوں، اور دنیا کے خزانے بانٹنے نہیں آیا۔ یہ تو اللہ مجھے دے دیتا ہے، میں آگے بانٹ دیتا ہوں، اصل تو میرا خزانہ جو میں محفوظ رکھ رہا ہوں اور امت کو دے رہا ہوں وہ علم ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور میں محمد دین کی سمجھ کو اور علم کو بانٹنے والا ہوں۔ ہمارے بعض جاہل خطباء اور علماء اس حدیث کو یوں فٹ کرتے ہیں کہ حضور تو پیسے دیتے تھے، انما انا قاسم واللہ یعطی،
دیکھو نا حضور سونا بھی بانٹ رہے تھے، چاندی بھی، تو حضور نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے۔ اس کا مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرہ برابر بھی، اس کا تعلق علم سے ہے، قرآن کا علم، سنت کا علم، حدیث کا علم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی جس کے ساتھ بھلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں محمد دین تقسیم کرنے آیا ہوں، اللہ مجھے دینے والا ہے۔ تو اس لیے حضور نے جو تقسیم کیا، قیامت تک جن جن لوگوں کو حضور کا علم ملے گا یہ حضور کی تقسیم میں شامل ہے۔ قیامت تک جن جن لوگوں کو حضور کا علم ملے گا یہ حضور کی، کچھ کو تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا جیسے صحابہ کرام، کچھ وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے یوں کر کے دیا لیکن وہ موجود نہیں تھے، وہ قیامت تک آئیں گے، لیکن اللہ نے روحانی طور پر ان کی قسمت میں رکھ دیا کہ میرے محمد کا تقسیم کیا ہوا علم قیامت تک وہ تقسیم بھی جاری رہے گی اور وہ سائلین محمد سے لیتے رہیں گے۔ اس لیے میرا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک جتنے علماء دنیا میں آ رہے ہیں یا آئیں گے، جن کو علوم نبوت ملیں گے اور وہ آگے حضور کی منہج پر دین کو پھیلائیں گے، تقسیم کریں گے، ان کو علم رسول اللہ کے دست مبارک سے مل رہا ہے، چاہے وہ دست حقیقی ہو یا دست روحانی ہو۔ ہاتھ روحانی بھی ہوتا ہے حضور کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حضور کا وہ روحانیات قیامت تک رہے گا اور علم کی تقسیم ہوتی رہے گی۔ اب شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من